سپیکر کا کیا مسئلہ بھائی؟ مومنین کرام، ہوں تھوڑے سامنے فخر ملت تشیع قبلہ علامہ نصیر حیدر قمی صاحب وقفہ نماز تک ذکر محمد و آل محمد بیان فرمائے سن. انہاں تو بعد وقفہ نماز اسی اور وقفہ نماز دوران جلوس علم بھی اسی. ہوں تھوڑے سامنے قبلہ علامہ نصیر حیدر قمی صاحب قبل سے زیب ممبر ہوں ایک اعلان سماعت فرما لو. 24-25 محرم الحرام با مقام درکالی سجدہ مجلس سزا ہو رہی ہے، جسے پڑھنے والے ذاکرین علماء ناس علمات فرما لو. ذاکر علی احمد جویا، ملک نحیم رضا، ذاکر اہل بیت علی رضا شاہ صاحب آف داؤد کھیل، تنویر عباس، ذاکر زین عباس، مولانا جابر عباس محمدی، ذاکر مشتاق حسین ماشکی، جناب مولانا اسکر مغموم، مولانا عامر عباس قمی، علامہ عارف حسین اور علامہ محمد افضل حیدری صاحب یہ بھی خطاب فرمائے سن. سارے مومنین گئے شرکت کی استدعا ہے با مقام درکالی سجدہ 24-25 محرم الحرام. ہوں تھوڑے جی 25-26 محرم الحرام سفر اسی امام بارگاہ دے وچ حسب سابق مجلس آزاد انعقاد کیتا ویندا بسلسلہ چلم سید الشہداء جس وچ پڑھن والے ملک دے نامور ذاکرین علماء خطاب فرمائے سن. سارے مومنین کے شرکت کی استدعا ہے. ہوں تھوڑے سامنے قبلہ فخر ملت جناب علامہ نصیر حیدر قمی صاحب. قبولیت دعا کے لیے صلوات. قائد شہید شہدائے ملت جعفری اپنے اپنے مرحومین اس مقدس بارگاہ کو بنانے والے آباد کرنے والے حضرات کی مرحومین، آج مجھ سے پہلے جن صاحبان نے پڑھا ان کے مرحومین کے لیے، جو میرے بعد ذاکرین اور علماء کرام پڑھیں گے ان کے مرحومین کی بلندی درجات کے لیے، بانگان مجلس کے تمام مرحومین، خاص طور پر ملک ابرار حسین صاحب کے خانوادے کے جتنے مرحومین ہیں ان سب کی بلندی درجات کے لیے، میں عقید کے مرحوم والدین، مرحوم بھائی، مرحوم استاد اور ان مومنین و مومنات کے لیے جن کا کوئی فاتحہ پڑھنے والا نہیں، خاص طور پر بہت اچھے مصاحب خان مولانا محمد عباس قمی صاحب کی بلندی درجات کے لیے، ذاکر غلام علی بھٹی اور جتنے بھی مدہ خان مولا کے دنیا سے چلے گئے، سال ڈیٹ میں اس سے پہلے چلے گئے، ان سب کی بلندی درجات کے لیے رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اللہم اغفر المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم تابع بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير. صلوات بر محمد وأهل بيت محمد. اللهم صل على محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا بالقاسم محمد صلى الله عليه وسلم
وعلى آل الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما على بقية الله الأعظم روحي وروح العالمين للتراب مقدمه الفداء أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية صلوات نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری اور محمد والے بیت محمد صلوات پڑھ لیجیے صلی اللہ محمد. ہماری کوئی مجلس زمانے کے امام کے ذکر سے خالی نہیں ہونی چاہیے. یہ وقت کا تقاضا ہے، وقت کی ضرورت ہے. یعنی جتنے ہمیں باقی 13 معصوموں سے محبت ہے، امام زمان سے محبت اس سے زیادہ ہونی چاہیے. چونکہ ہم نے اپنے زمانے کے امام کے بارے میں سب سے تگڑا جواب دینا ہے. سخت سوال امام زمان کے بارے میں ہوگا اور زیادہ جواب بھی امام زمان کے بارے میں ہی دینا پڑے گا. میں امام زمان کا قصیدہ آپ کے سامنے پڑھتا ہوں، 2 قصیدے بلکہ 2 قصیدے اور پھر ایک امام زمان کا اپنا پیغام، اور تھوڑے سے ٹائم میں پھر ذکر مصائب کر کے اذان سے پہلے انشاءاللہ میں آپ کی زحمت ختم کر دوں گا. پہلے قصیدہ امام زمان کا، پہلا قصیدہ جو پڑھوں گا وہ مولا کائنات نے پڑھا ہے. سر چاہو تھوڑا تھوڑا بولو میرے نام. دوسرا قصیدہ امام زمان کا 8ویں امام نے پڑھا، یا علی علیہ السلام. جو مولا کیسا کائنات نے قصیدہ پڑھا نا، سرکار نے کوفہ کے منبر پر فرمایا وا شوقا الی رؤیت. اس کا ترجمہ پتہ کیا بنتا ہے؟ فرمایا میں علی تڑپ رہا ہوں اپنے مہدی کے چہرے کی دیدار کے لیے. یا علی علیہ السلام، میں مشتاق ہوں، میں متمنی ہوں کب وہ وقت آئے گا جب میں اپنے 12ویں کے چہرے کی زیارت کروں گا. میں اس کو ذرا قصیدے کو ذرا بنا کر پڑھتا ہوں. یہ کون کہہ رہا ہے؟ جس کا اپنا چہرہ دیکھنا عبادت ہے. یا علی علیہ السلام، جس علی ابن ابی طالب کا اپنا چہرہ دیکھنا عبادت ہے. اور حدیث پیغمبر نظر الی وجہ علی عبادہ، علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے. ایک صحابی رسول ہے، اپنی بیٹی کے گھر ہے، ان کی بیٹی زوجہ پاک پیغمبر کی، اور جب گفتگو نبی سے کر رہے تھے چہرہ مولا کائنات کا دیکھ رہے تھے. بیٹی نے کہا بابا یہ آداب محفل کے خلاف ہے، جس سے بات کرتے ہیں اسی کا چہرہ دیکھتے ہیں. مسکرا کے کہتے ہیں بات علی نبی سے کرتا ہوں اور علی کا چہرہ دیکھ کر عبادت لکھوا رہا ہوں. یا علی رسول اللہ اکبر، یا رسول اللہ، علی ولی اللہ، علی ولی اللہ، یا علی علیہ السلام. اور یقین جانو مولا کائنات کا چہرہ دیکھنے کا بڑوں کو شوق تھا. یہ حارث سمدانی ہے نہیں، یہ مولا کائنات کا صحابی ہے. بڑا پیارا تھا علی ابن ابی طالب کو، جس کو فرمایا تیار یا ہارو حمدان میں یہ موت یرانی. حارث سمدانی جو بندہ مرتا ہے میں علی کے چہرے کی زیارت کر کے مرتا ہوں. یا علی علیہ السلام، یہ حارث سمدانی جو ہے نا دن میں 4-5 مرتبہ مولا کے چہرے کی زیارت کرتا. اور ہمارے ہم لوگ پاکستان میں مذاق بناتے ہیں، جو بندہ زیارتوں پہ زیادہ جائے نا، ہر سال کربلا جائے بندے مذاق اڑاتے ہیں. ادھر اور کم ہی کوئی نہیں، ہر سال مشہد جا رہا ہے، ہر سال قم جا رہا ہے، ہر سال کربلا جا رہے ہیں. ہمیں معرفت زیارت ہے ہی کوئی نہیں. مولانا صاحب بیٹھے ہیں، آیت اللہ مرتضی حائری، آیت اللہ عبد الکریم حائری کے بیٹے، آیت اللہ عبد الکریم حائری کے بیٹے جنہوں نے قم میں بنیاد رکھی تھی مدرسوں کی، آیت اللہ عبد الکریم حائری، ان کے بیٹے آیت اللہ مرتضی حائری. تقریباً 86-87 میں ان کا انتقال ہوا. اور ان کا ایک ہی کام تھا، جب بھی قوم میں چھٹی ہوتی نا وہ سیدھے چلے جاتے مشہد، والی خراسان کی قبر کی زیارت کرتے.
ہر دفعہ وعدہ کرتے مولا جب چھٹی ہوگی پھر آ جاؤں گا. 70 مرتبہ زیارت کی امام رضا علیہ السلام کی. جب 17ویں مرتبہ گئے نا حسب سابق جب الوداع کیا نا کہ مولا میں جا رہا ہوں چھٹی ہوگی پھر آ جاؤں گا. رات کو امام رضا خواب میں سرکار فرماتے ہیں اب تو نہیں آئے گا اب ہم خود آئیں گے. یا علی رضا آیت اللہ مرتضی حری کا توجہ انتقال ہو گیا. زوار جو بیٹھے ہو ذرا سر اٹھانا. آیت اللہ مرتضی حری کا انتقال ہو گیا. آیت اللہ مرشی نجفی مجتہد ہیں قوم کے, انہوں نے رات کو آیت اللہ مرتضی حری کو خواب میں دیکھا. مرتضی حری اتنے خوش تھے, نہ کوئی موت کی پریشانی, نہ گھر سے جدائی کی ٹینشن, نہ کوئی قبر کی تکلیف. کہا مرتضی حری بتا گزر کیسے رہی ہے؟ انہوں نے کہا اتنا مزہ آیا, آج قبر کے پہلے دن امام رضا 3 دفعہ میری قبر میں آئے. یا علی رضا یہ جھکڑ مجلس ہو گیا, میں تیز پڑھتا ہوں ٹھیک ہے ٹائم تھوڑا ہے. 3 دفعہ میری توجہ 3 دفعہ میری قبر میں آئی ہے. اور وہ مرتضی حری کہتے ہیں میں نے کہا کہ مولا مجھ جیسا ایک طالب علم چھوٹا سا گناہگار بندہ اور آپ جیسا امام میری قبر میں. سرکار نے فرمایا بڑے لجپال ہیں, تو 70 مرتبہ آیا ہے, میں بھی تیری قبر میں 70 مرتبہ ہوں گا. تو سمجھ آئی کو نہیں آئی؟ جتنی زیادہ دفعہ مشہد اور کربلا جاؤ گے, کربلا اور مشہد کے وارث اتنی دفعہ تمہاری قبر میں آئے گے. یا علی رضا حارث مدانی مولا کا عاشق علی ابن ابی طالب کے چہرے کا دن میں 3 4 مرتبہ مولا کا دستک دیتے, دروازے پہ جا کے دستک دیتا. وہ جب 4تھی 5ویں دفعہ آیا نا سرکار نے ایک مسکرا کر ایک جملہ پوچھا. فرمایا ما جاء بک یا حارث مدانی اتنی شدید گرمی, تو 4تھی دفعہ کیوں میرے گھر آیا؟ کون سی چیز تجھے اٹھا کر میرے گھر لے کر آئی؟ اس نے کہا حبک یا علی, کہ مولا تیری محبت اٹھا کر لے آئی ہے. یا علی رضا پچھلے مجمع کو کسی جگہ نعرہ لگانا کو نہیں آتا. صحیح بات ہے, میں بہت جگہ پڑھتا ہوں جو مجمع پیچھے بیٹھا چپ چاپ کر کے بیٹھے رہتے ہیں. اللہ اکبر یا رسول اللہ یا علی رسول زندہ باد زندہ باد مردہ باد مردہ باد. اللہم صلی اللہ علیہ محمد و عجل. فرمایا ما جاء بک یا حارث مدانی اتنی کڑکتے دوپہر میں تُنے کون سی چیز اٹھا کر میرے دروازے پر لائی؟ اس نے کہا حبک یا علی, کہ مولا آپ کی محبت اٹھا کر لے آئی. سرکار نے فرمایا ان کنت صادقا, اگر تو محبت کے دعوے میں سچا ہے, انا آتی کا اذا بلغت ہونا, جب سانس یہاں پہنچے گی علی تیرے سرحانے موجود ہوگا. یا علی علیہ السلام یا علی علیہ السلام. میں ایک اور بندے کا جملہ تیرے سامنے پڑھوں. بڑوں کو شوق تھا مولا کائنات کے چہرے کی زیارت کا. حارث مدانی 4 دفعہ 5 دفعہ. دیکھو نا, میں گزارش کروں گا قوم کو تقسیم نہیں کرنا چاہیے. یہ تقسیم غلط ہے, ذاکرہ لے علماء لے, نہیں, ہمیں ایک ہونا ہے. ہم ایک ہوئے بغیر نہ دشمن کا مقابلہ کر سکتے ہیں اور نہ امام زمان کے ظہور کا رستہ ہم پار کر سکتے ہیں. میں پڑھوں گا آخر میں امام زمان کا فرمان جس میں سرکار نے فرمایا شیعو تمہاری لڑائیاں میرے ظہور کو دیر کر رہی ہیں. میں پڑھوں گا, خط پڑھوں گا آپ کے سامنے امام زمان کا. فرمایا مفید شیعوں کی آپس میں لڑائیاں میرے ظہور میں تاخیر کا باعث ہیں. لیکن میں ذاکرین کا اپنا مقام ہے, اس کا انکار نہیں کرنا چاہیے, لیکن علماء کرام کا اپنا مقام ہے. اب اس میں یہ نہ کریں کہ پتہ نہیں اے علماء مولا علی مندے بھی ہیں یا کوئی نہ. میں آپ کو مثال دینے جا رہا ہوں. ابھی آیت اللہ شیخ محمد حسین اصفہانی کمپانی, آیت اللہ خوئی کی استاد, آیت اللہ باجت کے استاد, بہت بڑے عالم ہیں, بڑی کتابیں لکھی. لیکن ایک کتاب لکھی فارسی زبان میں 9 اور قصیدے, اور ایک عربی زبان میں 9 اور قصیدے. وہ جو فارسی زبان والی ان کی ہے نا, اس کے ایک شعر میرے ذہن میں بھی گھوم رہا ہے جس میں آیت اللہ فرماتے ہیں اے کہ گفتی
من یمت یرانی کا مولا کائنات جب سے میں نے آپ کا حرس مدانی کے سامنے بیان کیا ہوا فرمان سنا، جو بندہ مرتا ہے میں علی کے چہرے کی زیارت کرتا ہے پھر مرتا ہے، اس نے کہا آیت اللہ نے کہا اے کاش 1000 بار بے رمم بے نمم کا مولا میرا دل یہ کرتا ہے اللہ مجھے مارے پھر زندہ کرے پھر مارے، بیٹھے اٹھر گئے پھر زندہ کرے پھر مارے پھر زندہ کرے، اللہ 1000 بار مارے میں 1000 بار تیرے چہرے کی زیارت کروں۔ یا اللہ یا رسول اللہ علی ولی اللہ یا علی علیہ السلام۔ غور فرمایا آپ نے، کوئی صحابی ہے اسے علی کے چہرے کی زیارت کا شوق ہے، کوئی مولا کائنات کا عاشق علی کے چہرے کی زیارت کا شوق ہے۔ توجہ کرنا جملہ پڑھنے لگا امام زمان پر، اللہ اکبر، زمانے کا مجتہد ہے، وہ کہتا ہے اللہ مجھے 1000 بار مارے پھر زندہ کرے تاکہ 1000 بار میں علی کے چہرے کی زیارت کروں۔ توجہ کرنا، علی کے چہرے کی زیارت کروں۔ اور سبت جعفر شہید بھی کہہ گیا تھا، وہ کہہ گیا تھا میں چلا ہوں علی سے ملاقات کو، جس کی تھی آرزو وہ گھڑی آ گئی۔ اب میں جملہ امام زمان پہ پڑھنے لگا ہوں، لیکن آخر سے نعرہ مجھے ضرور سننا ہے۔ وہ جملہ یہ علی ابن ابی طالب کوفہ کے منبر پہ کہتے ہیں میں تڑپ رہا ہوں اپنے 12ویں کے چہرے کی زیارت کے لیے۔ اب میں جملہ کہنے لگا امام زمان کا قصیدہ، ساری دنیا کو جس کے چہرے کی زیارت کا شوق ہو اسے علی کہتے ہیں، خود علی جس کے چہرے کی زیارت کا عاشق اسے امام زمان کہتے ہیں۔ یا علی علیہ السلام، یا علی علیہ السلام۔ اچھا قصیدہ میرے خیال ہے ایک ہی کافی ہے، بلکہ ایک قصیدہ تھپیٹ سے پڑھتا ہوں، دوسرا قصیدہ۔ یہ قصیدہ پڑھا 8ویں امام نے امام زمان کا۔ جب کسی بندے نے پوچھا تھا مولا جب آپ کا 12واں ظہور فرمائے گا ڈھوکر ڈرانا کہ مومن کو پتہ کیسے چلے گا یہ سچا امام ہے؟ سمجھ آئی؟ یار گجر خان ایک بندے کیسی میں امام زمان میں نام نہیں چاہتا ہوتا، پھر کہا جائی ہے گجر خان دے بچ جی۔ انہوں نے کہا تھا، میں مجھے اچھے سے یاد ہے، شاید میں پڑھتا تھا مدرسے میں، جب انہوں نے کہا تھا کہ میں خود امام زمان ہوں، بڑے بندے 2 نمبر بندے بعد میں بھی کہیں گے ہم امام زمان ہیں، تو مولا ہم کیسے پہچانیں گے یہ امام زمان سچا یا جھوٹا؟ ایران کے اندر ایک سید علی محمد شیرازی میں 14 محرم میں پڑھ کے گیا، سید تھا، قم میں تھوڑا پڑھا، آخر میں کہا میں امام زمان ہوں، اور لوگوں نے مان بھی لیا تھا۔ بندہ مر گیا، فرقہ آج بھی بہائی فرقہ ایران میں موجود ہے، بہائی فرقہ۔ یہ مطلب ہے میں تو ہی سلپ مار سکتے ہیں، اگر یہ غلط بندہ کہہ دے میں امام زمان ہو سکتا میں تو مان جائے ہم امام زمان ہیں۔ 8ویں امام سے پوچھا مولا ہمیں کیسے پتہ چلے گا یہ سچا امام زمان ہے؟ ٹائم نہیں ہے، میں سپیڈ سے پڑھنے لگا ہوں، ذرا توجہ سے سننا ہے۔ سرکار نے فرمایا میں 8واں امام تمہیں 2 نشانیاں بتاتا ہوں، نشانیوں سے سمجھ آ جائے گی کہ امام زمان ہے یا نہیں ہے۔ مولا کیا؟ فرمایا پہلی نشانی لا ظل لہو، فرمایا ہمارے 12ویں کے جسم کا سایہ نہیں ہوگا۔ پڑھنا یہاں پہ سمجھ نہیں ہے آپ نے، جسم کا سایہ نہیں ہوگا، لہذا کہ اچھا ایک اور بات، یہ مجلس دل میں بٹھاؤ، میرا کوئی کمال نہیں، میں اپنے والد صاحب کا تو فرمان نہیں پڑھ رہا، میں معصوم کا کلام پڑھ رہا ہوں، میری ذات میں اپنے آپ کو نہیں پیش کر رہا کہ میری مشہوری ہو، نہیں، آپ یہ پلے باندھو، چیک کرنا جب کوئی کہے میں امام زمان ہوں اس کا سایہ بتا دے گا یہ امام زمان ہے یا نہیں ہے۔ فرمایا ہمارے 12ویں کے جسم کا سایہ نہیں ہوگا۔ دوسرا مولا فرمایا دوسری نشانی ہے تطوی لہ الارض، یہ 5ویں امام نے بھی فرمایا جب ہمارا 12واں آئے گا تطوی لہ الارض، اس کے سامنے زمین سمٹ جائے گی۔ اچھا 5ویں مولا سے پوچھے کہ مولا زمین سمٹتی کیسے ہے؟ اللہ اکبر۔ سرکار نے فرمایا آصف برخیہ سلیمان نبی کا وزیر، سلیمان نبی نے بلقیس عورت تھی، پتہ نہیں بت پرست آتش پرست تھی، ستارہ پرست تھی معذرت، اس کو دعوت دی کہ تو میرے مذہب پر آ جا۔ بلقیس اپنا لشکر لے کر چل پڑی، پہلے چیک کروں کہ سلیمان نبی سچا نبی ہے یا نہیں، اللہ کا نمائندہ ہے یا نہیں۔
نبی نے بلقیس کو معجزہ دکھانا تھا، کیا؟ اس کے آنے سے پہلے تخت منگوانا تھا، ٹھیک ہے؟ اپنے مجمع میں مخاطب کیا، کہا کوئی ہے جو بلقیس کا تخت اس کے آنے سے پہلے لے آئے۔ 700 میل دور تھا وہ ملک سبا، حضرت سلیمان کی ملک سے 700 میل یعنی 1000 کلومیٹر دور تھا۔ اب ہوا کیا؟ قرآن کہتا ہے قال الذی عندہ علم من الکتاب انا آتیکا قبل ان یرتد طرفک، جس کے پاس کتاب کا کچھ علم تھا نا، آصف برخیہ، اس نے کہا اللہ کا نبی گھبرا نہیں، آنکھ بند کر کے کھولنے سے پہلے لے آؤں گا۔ اور وہ لے بھی آیا، اللہ اکبر، آصف برخیہ پلک جھپکنے سے پہلے۔ اور اس تخت نے بلقیس کو منوا دیا تھا نا۔ جب بلقیس نبی نے پوچھا، سلیمان نبی نے بتایا یہ تیرا تخت ہے؟ کہا کنا ہے یا وہی ہے؟ اس نے کہا یہ اللہ کا نبی ہے جس کے حکم پر تخت مجھ سے پہلے پہنچ گیا، بیٹھے اٹھو گے یار، اللہ اکبر۔ تیرے 5ویں امام نے فرمایا آ میں تجھے بتاؤں ہمارے 12ویں کے سامنے زمین سمٹ کیسے جائے گی؟ سرکار نے فرمایا وہ آصف برخیہ جس کے سامنے 1000 کلومیٹر کا سفر آنکھ بند کرنے میں ختم ہو گیا، اس کے پاس اللہ کے اسم اعظم کے 73 حرفوں میں سے ایک حرف کا علم تھا۔ فرمایا ہمارے 12ویں کے سینے میں پورے 72 کا علم ہوگا۔ سمجھ یا اب اس کو چیک کیسے کرنا ہے؟ میں مسائل شروع کروں، اس کو چیک کیسے کرنا ہے؟ بلکہ ایک پیغام امام کا پہنچاؤں، چیک کیسے کرنے؟ اگر اس وقت اعلان ہوتا ہے اور امام زمان کا ظہور اچانک ہونا ہے، 8ویں امام نے فرمایا ان امرؤ بغتۃ فجاء، سرکار نے فرمایا ہمارے 12ویں کا ظہور ایک دم اچانک ہو جائے گا۔ سمجھ آئی جی کو نہیں ہے؟ ایک دم اچانک، اور جب ایک دم اچانک کچھ ہوتا ہے نا تو پھر ہر بندہ تیاری کر کے بیٹھتا ہے، کو نہیں سمجھ رہی؟ دیکھو نا، یہ میں مثال دیتا ہوں، سیمنٹ والے ٹرک چلتے ہیں نا، تو اگر وہ محکمہ موسمیات کے کسی ٹائم ایک دم بارش آ سکتی ہے، وہ ترپال نہ لے کے چل دیں یا انجے ٹور پہنچ دیں، کو سمجھ رہی کو نہیں؟ یہ مطلب ہے جلے تیرے امام دا ظہور اچانک ہونا تے تینوں ہر ٹائم تیار رہنا چاہیے تھا، اور یہ تیاری تب ہوگی جب آپ کا ہر پڑھنے والا ہر مجلس میں امام زمان کا ذکر کرے گا اور پڑھنے لگے۔ اس چکر ایک پہ جائے میں امام زمان پڑھوں گا تو لوگ مجمع نعرے نہیں مارے گا اور پھر دعوت نہیں ملے گی، اللہ جانتا ہے، پھر پوچھ بڑی سخت ہوگی پڑھنے والوں کی۔ میں پرسوں پڑھ کر گیا ہوں، وہ 14 محرم یہاں پر امام زمان کھڑا کر کے پوچھیں گے، اور ڈھوکر ٹانا کا مومن ہو بانی مجلس اور نصیر حیدر، تو جو ممبر پہ آتا تھا بتا میری امامت کے لیے کیا کیا؟ ان لوگوں کو بتایا میں امام زمان کون ہوں، ان کی ذمہ داریاں کیا ہیں۔ اب اس کو چیک کیسے کرو گے کہ امام زمان ہے یا نہیں؟ سرکار نے فرمایا اگر اعلان ہو جاتا ہے نا امام زمان کا ظہور ہو گیا، اور سرکار اس وقت فرض کرو مثال ہے مکہ کے اندر ہے، یہاں سے مطلب ہے یہ ملک ابرار صاحب کے جو بھی بانی ہیں یہ ٹیلی فون کرتے ہیں، مولا اس نصیر حیدر پہ وقفہ نماز ہونے چلا ہے، مولا اگر آپ زحمت فرمائیں تشریف لائیں، اس کو ہم جلدی ختم کرواتے ہیں، آپ 10 منٹ اگر ہمارے پاس اپنے دادا کا ذکر کریں، اور اگر ادھر سے جواب ہے نہیں یار سفر بہت زیادہ 10 منٹ میں مکے تو کس طرح آ سکتے، تو مطلب وہ امام زمان نہیں، گل سمجھ چاہیے کوئی نہیں ہے، امام زمان کے سامنے زمین سمٹ جائے۔ آخری پیغام اور چھٹی، شیخ مفید کو خط لکھا امام زمان نے، امام زمان کے ابھی وہ زہیب صاحب بھی کہہ رہے تھے نا کہ پروردگار امام زمان کو جلدی بھیج، لیکن میں خود کہتا ہوں امام زمان کو کی طرف سے دیر ہے ہی کوئی نہیں، دیر ہماری طرف سے، سانو خالی دعاواں نہیں منگنی چاہیے، کچھ آپ ہی کرنا چاہیے تھا۔ سبت جعفر شہید جو تھے نا، وہ جو پروفیسر شاعر تھے کراچی کے، انہوں نے کہا الاجل تو کہتے ہو، سوچو وہ آگے تو کیا ہوگا۔ ظاہر ہے جس بندے نے خمس نہیں دیا اس کے گھر تو پیر ہی نہیں ڈالنا امام زمان نے۔ ہوں مجمع چپ کر گیا سی، بنی پتہ، لیکن میں پیار نہ مجلس میں بدتمیزی میں نے کبھی نہیں کی، تبلیغ میں بدتمیزی نہیں کی، لیکن مجھے پتہ ہے کوئی سبحان اللہ نہیں، کوئی واہ واہ نہیں۔ ہاں جس بندے کے بچے نماز ہی کوئی نہیں پڑھتے، وہ امام زمان کو کیا منہ دکھائے گی جب امام زمان ظہور فرما دے؟
اگر امام زمان آ جاتے ہیں، بے پردہ بیٹی کا باپ امام زمان کو کیا منہ دکھائے گا؟ جس بندے نے جھوٹے کیس کر کے لوگوں کے پلاٹوں پہ قبضہ کر رکھا ہے، وہ کیا جواب دے گا امام زمان جب آئیں گے؟ چونکہ امام مجتبی علیہ السلام نے فرمایا جب ہمارا 12واں ظہور فرمائے گا نا اور تیرا گھر بنا ہوگا کسی کی جگہ پر قبضہ کر کے جھوٹے کیس جیت کر، فرمایا اس کے سامنے زمین بول پڑے گی۔ یا اللہ یا رسول اللہ علی ولی اللہ یا علی علیہ السلام۔ لو جی پیغام امام زمان، لیکن میری ایک گزارش ہے، میں خود یہ کر رہا ہوں اور آپ کو کرنے کی دعوت دے رہا ہوں۔ جو امام زمان نے 2 عیب منشن کیے ہیں نا، ہر بندے نے یہ عیب ختم کرنے میں اپنا حصہ ڈالنا ہے۔ یہ مجلس کا مقصد ہے۔ میرے والد صاحب فرماتے ہوتے تھے بڑی مجلسی بندے تھے، وہ کہتے تھے وہ مجلس ہی نہیں جس میں بندے سوچ پر مجبور نہ ہو جائیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں۔ ہر بندہ سوچے۔ میں آخری جملہ پڑھنے لگا، فرمایا مفید شیعہ پوچھتے ہیں کہ امام زمان کب آئے گا؟ سرکار فرماتے ہیں رکاوٹ میری طرف سے نہیں ہے، رکاوٹ تمہاری طرف سے ہے۔ دیر میں نہیں کر رہا، دیر تم کر رہے ہو۔ مولا کیا؟ سرکار فرماتے ہیں شیعوں کو کہہ دو اپنے 2 عیب ختم کریں، میرے ظہور میں دیر نہیں ہے۔ وہ 2 عیب کون سے؟ فرمایا لو ان شیعانا فسقام اللہ لطاعت الاجتماع من القلوب لما تاخر عنہم الیمن والکائنا۔ اگر ہمارے شیعے آپس میں پیار کرنے لگ جاتے، ایک دوسرے سے نفرت نہ کرتے، ہر سال پارٹیوں میں تقسیم نہ ہوتے اور اپنی دل میں ہمارے حکم ماننے کا جذبہ پیدا کر لیتے تو میں کب کا آ چکا ہوتا۔ ہم اپنی مرضیاں کرتے ہیں لیکن امام کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور پھر نفرتیں آپس میں ہر سال تقسیم ہوتے ہیں، ہر سال مسئلے اٹھائے جاتے ہیں، قوم 2 حصے 4 20 25 100۔ 2 سال پہلے آیت اللہ سیستانی دامت برکاتوں سے جیلوں پہ ملاقات ہوئی تھی، انہوں نے فرمایا تھا پاکستان کے شیعوں کو جا کر بتا دو، بلکہ فرمایا تھا پڑھنے والوں کو بتا دو، جو ذاکر مولوی میں سیستانی کی بات کو مانتا ہے اس کے لیے حرام ہے منبر سے ایسی بات کرنا جو ڈھوک ہٹانا کے مومنوں کو آپس میں لڑا دے۔ حرام ایسی بات کرنا، چونکہ ہماری لڑائیاں امام زمان کے ظہور کو لیٹ کر رہی ہیں۔ آپ کے ہاتھ میں، آپ لڑائی کرنے والے، جو بندہ لڑائی اس کو آگے سے داد ہی کوئی نہ دو۔ اس کی وجہ یہ کہ امام عسکری علیہ السلام نے فرمایا، سرکار نے فرمایا 3 بندے میرے بارنے کی فوج کے لیے نااہل ہیں۔ 3 بندے، سر چاؤ آخری گل کرا، 3 بندے۔ میں ایک بات اس سے پہلے کر لوں، خدا را اپنے اندر امام کی اطاعت کا جذبہ پیدا کرو۔ میں جذبے کا طریقہ بتاتا ہوں، سادہ طریقہ ہے، چپ چاپ کر کے ان کی تقلید کرو جن کا امام زمان نے غیبت میں حکم دیا ہے، اپنے ہاتھوں سے لکھا تھا عمل حوادث الواقع اعتبادی فرجو فی الی روات حدیثنا۔ شیعو خیال کرنا نہ تم غدیر میں اپنی مرضی کے مالک تھے، نہ تم سید الشہداء کے زمانے میں، نہ میں مہدی کی غیبت میں مرضی کے مالک ہو۔ میں جب جا رہا ہوں تمہارا ہاتھ کسی کے ہاتھ میں دے کر جا رہا ہوں۔ اپنے مسئلوں کے خود فیصلے نہ کرنا، فرمایا ان سے پوچھنا جو ہمارے فرمان پڑھ کر سناتے ہیں۔ آیت اللہ سیستانی سے پوچھنا، رابر معظم انقلاب سے پوچھنا، آیت اللہ حافظ بشیر، ان بزرگوں سے پوچھنا۔ تم کسی دور میں اپنی مرضی کے مالک نہیں ہو۔ اور ظاہر ہے جب آپ آیت اللہ سیستانی کی فتوے مانتے جائیں گے، پسند آیا پھر بھی مانا، نہیں پسند پھر بھی مانا، تو خود بخود دل میں امام کے حکم ماننے کا جذبہ پیدا ہو جائے گا۔ اور ہر بندہ گھر بیٹھ کر سوچے اگر امام زمان آ کر میری دکھتی رگ پر ہاتھ رکھتے ہیں تو میں کروں گا کیا؟ مجھے کہتے تو نے مجلس پڑھی ہے نا، نیاز لیے بغیر جا، تو کیا میں یہ قبول کروں گا؟ اشرا محرم پڑھا، مولا فرماتا اے اشرا پڑھی پڑھ لیا مولا، اچھا جا چھٹی کر، کوئی نیاز شاز نہیں لڑی۔ مجھے یہاں کہتے ہیں کہ یہ گاڑی جی اپنی ہے مولا، چل گڈی کھڑا کر اور پیدل ٹور جا، کیا میں راضی ہو جاؤں گا؟ ہم میں سے کسی کو کہتے ہیں تیرے نکاح ہی غلط ہے، بیوی کو فارغ کر، ہم تیار ہو جائیں گے؟ الاجل تو کہتے ہو وہ آ گئے تو کیا ہوگا؟
آخری سطر کروں چھوڑ دوں ممبر. امام عسکری نے فرمایا 3 بندے میرے 12ویں کی فوج کے لیے نااہل ہے. بس آخری گل سمجھو چھٹی کر دوں. فرمایا مقدسۃً ارواحہم من رجس النفاق. فرمایا جو منافق ہے وہ میرے 12ویں کی فوج کے حصہ نہیں بن سکتا. منافق کون ہوتا ہے؟ منہ تے ہور تے کانڈ دے پیچھے کچھ. اور میں نے ایک بندہ کہا قبلہ صحیح پڑھو پڑھو پڑھو. جلے میں پڑھا تک ہے اے ممبر تو لیندہ ہی نہیں یار. یہ میں یہاں پر کہوں کہ یار ڈھوکڑ رانا بڑا اچھا مجمع, بڑے مومن. گڈی چاہ کہا یار بڑے سخت بندے سنے تو روندے ہی کوئی نہیں. منہ تے اور تے کانڈ دے پیچھے کچھ اور. یہ منافق اور منافق بندہ فرمائے میری 12ویں کی فوج کے لیے نااہل ہے. دوسرا فرمائے مطہرۃً ارواحہم من رجس الشقاق. سرکار نے فرمایا جو بندہ مومنوں میں لڑائیاں ڈالتا ہے, شیعوں کو لڑاتا ہے, میرے 12ویں کی فوج میں نااہل ہے. کوئی ذاکر, عالم, خطیب, ماتمی, ملنگ, جو بندہ بھی مومنین کی لڑائی کا باعث بنتا ہے آپس میں, میرے 12ویں کی فوج کے لیے نااہل ہے. آخری جملہ اور ممبر پہ چھوڑ رہا ہوں. فرمایا لینتاً ارائکہم للدین. جیڑا بندہ آدھا نا دین تے عمل کرنا بڑا اوکھا. ہن دین دے نال دنیا ہی رکھنی ہے. پتر دی شادی تے ڈھول نہ ماراں تے بات کی کراں. زکاۃ والا حکم بڑا اوکھا, خمس میں کس طرح دے سکدا. صبح دی نماز بڑی اوکھی ہے نماز صبح دی. فرمایا جس کو اللہ کا دین اوکھا لگتا ہے نا, یہ میرے 12ویں کی فوج کے لیے نااہل ہے. اتنا ہی میں نے پڑھنا تھا. حسین کا محرم ختم, زینب کا محرم جاری. بڑی مشکل منزل, میں 2 جملے خالی پڑھوں گا. علی کی بیٹی کے محرم کی بڑی مشکل منزلیں. شام غریبہ کوئی آسان منزل تھی. وہ اچھا پڑھ رہے تھے ذاکر صاحب. جو مولا علی کی بیٹی نے دیکھا نا شام غریبہ, مرد کے مر جانے کے لیے کافی ہے. بھائیوں کے لاشیں بے کفن پڑے ہوئے ہیں, خیموں کو چاروں طرف سے آگ لگی ہوئی ہے, نہ آگ بجھانے کے لیے پانی ہے, نہ کو مرد ہے جو بطول کی بیٹی کی مدد کر سکے. لیکن شاعر نے کہا وہ علی کی بیٹی سیکھ کر آئی تھی ماں کی جھولی سے, میں نے کہاں تک جانا ہے. شاعر نے کہا اس نے دیکھی کم سنی میں اپنے دروازے پہ آگ. اس نے دیکھی کم سنی میں اپنے دروازے پہ آگ, اس لیے جلتے ہوئے خیموں میں گھبرائی نہیں. اجرکم اللہ. لیکن یقین جان, علامہ اختر عباس صاحب فرماتے تھے علی کی بیٹی کی سب سے مشکل منزل وہ تھی جب بابا کے ممبر کے سامنے پہنچی مسجد کوفہ. دعا کر کوئی شریف جس جگہ آباد رہو نہ اجڑ کر پھر اس بستی میں نہ آئے. میں نے خود مقتل کی کتابیں پڑھی ہیں, اللہ جانتا ہے. شام میں بی بی نے پردے کا انتظام نہیں کیا, لیکن جب پہنچی نا اپنے بابا کے ممبر کے سامنے, فرمایا کنیزو جلدی آؤ, مجھے اپنے گھیرے میں لو, میرے بابا کا شہر آ گیا. اجرکم اللہ. میں اسی شہر میں شہزادی بن کے ہوں اور میں نے قرآن پڑھایا اسی شہر کے اندر. اللہ اکبر. زیادہ زحمت نہ دوں, تکلیف نہ دوں آپ کو. لیکن علامہ اختر عباس صاحب فرماتے تھے سب سے مشکل منزل زینب کے محرم کی وہ تھی جب مؤذن نے کوفہ میں کہا اللہ اکبر. اذان کا وقت قریب ہوگی, اسی پہ ختم کر دیتا ہوں. اللہ اکبر. کہا اللہ اکبر. علی کی بیٹی اپنے رب سے ہم کلام ہوئی, میرے اللہ زینب تیری شریعت کا مسئلہ جانتی ہے. خاتون اکیلی گھر میں نماز پڑھ رہی ہو, کوئی غیر مرد دیکھنے والا نہ ہو, سر پہ چادر موجود ہے, اگر ایک بال بھی باہر رہ جائے نا خاتون کی نماز قبول نہیں ہوتی. پروردگار تو دیکھ رہے تیری نماز کا وقت ہو گیا ہے, زینب شرابیوں کی بھیڑ میں گھر چکی ہے, میرے سر پہ چادر موجود نہیں ہے, مجھے نہیں پتا تجھے زینب کی نماز قبول ہے یا قبول نہیں ہے. اللہ جانتا ہے امام کا رابطہ ہوتا ہے پروردگار کے ساتھ. سید سجاد نے رو کر فرمایا اما اللہ کہتا ہے زینب تو جیسے پڑھ قبول. حجرکم اللہ. آخری 2 سطریں ممبر خالی کر دوں. جب سید سجاد سے پوچھا گیا تو مولا آپ کی پھپھی کی مشکل منزل کون سی تھی, 3 دفعہ فرمایا الشام
فرمائے جو میں نے شام میں دیکھا کسی مقام پر نہیں دیکھا. جانتے ہو نا امام زمان کا ایک جملہ ہے جس میں امام فرماتے ہیں زہر تنائی میں لاب کی ان علیک بدل الدموع دما. اور میرا غریب دادا تیرے کچھ دکھ ایسے ہیں جس پر میں خون کے آنسو بہاؤں گا. ایک بندے نے پوچھا تھا امام زمان کی زیارت مولا کس مصیبت کے بارے میں؟ فرمایا خون رہوں گا. رو کر فرمایا پھوپھیوں کے شام اور کوفہ کے بازاروں میں پھرایا. اجر و کمال اللہ. مولا شام میں ایسا کیا ہو گیا تھا؟ مولا سجاد نے فرمایا جب میرا قافلہ پہنچا نا شام کے دروازے پر یزید کو بتایا گیا ظالم تیرے مہمان آگئے. ظالم نے کہا جب تک میری اجازت علی کی بیٹی کو بازار میں داخل نہ کیا دے. فرمایا میری پردہ اور پھوپھیوں نے انتظار کرنا شروع کر دیا. کیوں انتظار کر رہی تھی زینب؟ بازار سج رہے تھے, تماشا دیکھنے والے بلائے جا رہے تھے, ڈھول باجا گانے بجانے کا انتظام کیا جا رہا تھا. میرا بھائی 8 ربیع الاول کے بعد جب بیٹے کی شادی کرنا نا پھر گانے اور ڈھول والا کام نہ کرنا. اس لیے کہ سجاد جب دیکھتا تھا نا کوئی حیوان ذبح ہوتا اسے کربلا یاد آتی ہوگی, لیکن جب تیرے بچے کی شادی پہ ڈھول بجتے ہوں گے پھر کیا خیال ہے سجاد کو شام کا بازار یاد نہیں آتا؟ اجر و کمال اللہ. فرمایا ڈھول باجے اکٹھے ہوتے رہے, میری پھوپھیاں انتظار کرتی نہیں. کتنا انتظار کیا. کمال جملے مولا سجاد کے. فرمایا اتنا کھڑی رہی میری پھوپھیاں, دروازے کا نام بدل گیا. پہلے نام تھا باب الحلب یعنی حلب شہر والا دروازہ, لیکن میری پھوپھیاں اتنا کھڑی نہیں. لوگ کہتے ہیں یہ باب الساعات ہے یعنی گھنٹوں والا دروازہ ہے. یہ وہ دروازہ ہے جس پر پردہ کو 72 گھنٹے لگ جاتے ہیں. اجر کا آخری جملہ اجر و کمال اللہ. کتاب میرے پاس موجود ہے تو اشتہار دی کی سوگنامہ آل محمد, اور میں نے خود بھی اس بات کا تجربہ کیا تھا. میں اپنی فیملی کے ساتھ 2011 میں گیا تھا شام. اللہ آپ سب کو شام کی زیارت نصیب کرے. ہم نے مل کر گھر کے لوگوں نے نا باب الساعات سے یزید کے منبر کا فاصلہ طے کیا. اللہ جاتے گھنٹے سے زیادہ وقت نہیں لگا. صبح 9 بجے کا ٹائم تھا, بازار خالی تھے. ایک شیرازی سید پڑھتے تھے اس وقت دمشق میں. میں نے کہا شاہ جی ہم نے تو 1 گھنٹے میں سفر طے کر دیا, علی کی بیٹی کو 12 گھنٹے کیوں لگے؟ سید نے رو کر کہا تھا مولانا تو 1 بازار سے گزرا تھا, زینب کو 8 بازاروں سے گزارا. اجر و کمال اللہ, اجر و کمال اللہ. اور یقین جانو سید نے کہا تھا مولانا تو صبح 9 بجے گیا ہے نا, 9 بجے بازار خالی ہوتا ہے, جب زینب آئی بازار بدماشوں سے بھرا. اجر و کمال اللہ. اللہ اکبر. اتنا ہی میں نے پڑھنا تھا تیرے سامنے. وہ کام کریں قبر کی پہلی رات ہو. اللہ اکبر. قبر کی پہلی رات ہو. مولا امام حسین تیرے میری قبر میں تشریف لائیں گے. جتنے مرحومین ہیں ملک ابرار صاحب کے, باقی حضرات کے مرحومین, سب کے مرحومین آج کی رات مولا امام حسین کے مہمان بنیں گے. ہمارے مرحوم عرض کریں گے آقا کیوں تکلیف فرمائی؟ فرمائے دیکھ پرخلوص مجلس ہو رہی تھی اٹنا ڈوکر ڈرانا میں. مجلس کے آخر میں مل کر وقفہ نماز سے پہلے سب نے اللہ اکبر میری شام کی تھکے ہوئے قافلے پہ سلام کیا. اس مجلس میں تیرا بیٹا, تیرا بھائی, تیری بہن موجود تھی. میں حسین اسی سلام کا جواب دینے تیری قبر میں آ گیا. السلام علی حسین وعلی علی ابن الحسین. اللہ اکبر. جب تیرے مولا سجاد سے منحال نے کوفہ پوچھا مولا شام میں ایسا کیا ہو گیا تھا, تیری بیبیوں نے 1 گھنٹے کا سفر 12 گھنٹوں میں کیوں طے کیا؟ اللہ جاتا ہے تیرے مولا سجاد کی آنکھیں نہیں تھی, ساون کے بادل تھے. فرمایا منحال تجھے کیا بتاؤں, بازار میں داخل کرنے سے پہلے میرے قافلے بارے کو ظلم کیا گیا. ڈھوکڑانا والا میں نے آج تک قریان مسائب نہیں پڑھا, میرا اشارہ سمجھنا, میں شعر کا ترجمہ نہیں کروں گا. فرمایا بازار میں داخل کرنے سے پہلے میرے قافلے پر ظلم کیا گیا. مولا کون سا ظلم؟ ذرا سر اٹھانا. فرمایا اوقاد ذلیلاً کالزنج غابان ہو نصیر. میرے سارے قافلے کے گلے کے رسی میں باندھ کر دیے گئے. سکینہ کا گلا بھی اسی رسی میں, میری پھوپھی زینب کا گلا بھی اسی رسی میں. فرمائے جب بھی میری پھوپھی زینب کمر سیدھی کرتی سکینہ کے پیر زمین سے اٹھ جاتے, رو رو کے کہتی اماں کمر سیدھی نہ کر, میرے گلے کی رسی.
اجرکم اللہ، اللہ اکبر۔ فرمایا جب بھی میری پھوپھی کمر سیدھی کرتی سکینہ کے پیر زمین سے اٹھ جاتے، کہتی اماں کمر سیدھی نہ کر، میرے گلے کی رسی تنگ ہو گئی ہے۔ اللہ جاتے امام سجاد کا جملہ یہ سمجھا رہا ہے، بازار کا زیادہ سفر علی کی بیٹی نے رکوع کی حالت میں طے کیا۔ تھک نہیں میرے دو جملے باقی بچ گئے ہیں۔ فرمایا ظالم کے ہاتھ میں رسی تھی، کبھی کسی بلار پھرایا جاتا، کبھی کسی بلار۔ 8 بلار پھرانے کے بعد میرا قافلہ یہودیوں کے محلے میں لایا گیا۔ آگے کی منادی نے آواز دی، یہودیوں تمہیں یاد ہوگا خیبر کا میدان، علی نے تمہارے بڑے بڑے جرنیل مارے، جس نے علی سے بدلہ لینے والی کی بڑی بیٹی تمہاری مہمان۔ میرے مولا فرماتا اعلان ختم ہوا، یہودی مرد اور عورتیں مکانوں کی چھتوں پر چڑھ گئے، جس کے پاس پتھر تھا اس نے پتھر مارا، آگ والے نے آگ پھینکی، میری اماں رباب کا سر زخمی، میری پھوپھی زینب کے ہاتھ زخمی ہو گئے۔ آخری جملہ ہاتھ اٹھا دعا کے لیے، شرم نہ کر میرا اللہ، مجھے نہیں پتا یہ مومن تیرے گھر میں کیا مانگنے آئے ہیں، پروردگار اس سارے مجمع کو معرفت امام زمان عنایت فرما، اس سارے مجمع کو اپنا گھر بار امام زمان کے ظہور کے قابل بنانے کی توفیق عنایت فرما۔ میرا اللہ جتنے میرے بھائی اور میری مائیں بہنیں بیٹھی ہیں سب کو اس سال کربلا کا چہلم نصیب فرما۔ پروردگار مجھے نہیں پتا کون سا مومن اولاد مانگنے آیا، روایت ہے 50 مومن مل کر مانگتے سارے جھولیاں بھر لیتے، پروردگار مجھے نہیں پتا کون سا مومن اولاد مانگنے آیا، مجھے نہیں پتا کون سا مومن بیمار کی شفا مانگنے آیا۔ میرا اللہ کسی مومن کو خالی یاد نہ اٹھا، تجھے اس دعا کا واسطہ جو مولا سجاد نے اکبر کے لاشے پہ نہیں مانگی، عباس کا لمایا پھر بھی سجاد نے منہ سے بول کر موت نہیں مانگی، بابا کا سرنوں کے نیزہ پر بلند ہوا پھر بھی مولا سجاد نے منہ سے بول کر موت نہیں مانگی، شام غریبہ موت نہیں مانگی، 11 محرم موت نہیں مانگی، ابن زیاد کا دربار آیا پھر بھی موت نہیں مانگی۔ اللہ جاتے شام کے دروازے پر زینب نے 15 اذانیں سنی لیکن پھر بھی سجاد نے موت نہیں مانگی۔ کب مولا سجاد نے موت مانگی؟ ہاتھ اٹھا دعا کے لیے۔ آیت اللہ جعفر کا شغل غطا نجف کے مجتہد فرمایا کرتے تھے، فرماتے تھے شام کے بازار میں ایک ایسا وقت آ گیا جب علی کی بیٹی کا قافلہ شرابیوں کی بھیڑ میں گھر گیا، جیسے دانتوں کے اندر زبان گھر جاتی ہے، ادھر سے دھکا لگتا بیبیاں اس دیوار کے ساتھ، ادھر سے دھکا لگتا بیبیاں دوسری دیوار کے ساتھ، تیرے مولا سجاد کا جگر پھٹ گیا، فرمایا یا لیت امی لم تلدنی، یعنی اماں کا